اب نعمت ہے، خوشحالی ہے اور خوشیاں ہیں، خوشیوں کا دور آ چکا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ملی ہے کہ میں ایسا اور میں ویسا۔ یہ نعمت کا زمانہ، خوشیوں کا دور جو آیا ہے یہ میری اپنی قابلیت کی وجہ سے کہ میں تو ہوں لائق و فائق اور قابل ترین قسم کا انسان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، بل ہی فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہے۔ کبھی وہ کچھ دے کر آزماتا ہے، خوشیاں دی ہیں، خوشحالی سے نوازا ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ اور کبھی وہ مشکل میں مبتلا کر کے خوشیاں چھین کر آزماتا ہے کہ غم ہے اور دکھ ہے، پریشانی ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ جو اللہ دے سکتا ہے وہی اللہ واپس بھی چھین سکتا ہے۔ جب اس نے دیا وہ بھی تمہارے لیے امتحان، جب اس نے واپس لیا وہ بھی امتحان۔ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں بھی یہی لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا گیا، ثم اذا خولناہ نعمۃ منا، کہ پھر جب ہم نے نعمت اس کے حوالے کی۔ تو یہ جو لفظ ہے خولنا، کہ جو نعمت ہے وہ خود بخود میسر نہیں آ گئی، اور وہ انسان یوں نہ سمجھا کرے کہ میری اپنی قابلیت، میری محنت، میری تعلیم، میری ڈگریاں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ جو خوشحالی مجھے نصیب ہے، یہ بنگلہ، یہ حویلی، یہ دولت کی ریل پیل، میں تو ہوں ہی اسی قابل، ایسا نہ سمجھا کرے، کیونکہ یہ جو نعمت ملی ہے یہ حوالے کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، ورنہ کوئی خود بخود کیسے یہ سب کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ تو یہ لفظ یعنی خولنا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو کچھ میسر ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے حوالے کیا گیا ہے، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ اب تم کیا رویہ اپناتے ہو۔ تو یہی لفظ یہاں بھی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمہارے بھائی، یہ نوکر چاکر، یہ غلام، خولکم، اللہ کی طرف سے تمہارے حوالے کیے گئے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تم غلام ہوتے، وہ آقا ہوتا، اور اللہ تمہیں غلام بنا کر ان کے حوالے کر دیتا، پھر تم کیا کر لیتے؟ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، خود بخود نہیں آ گئے تمہارے قبضے میں، اللہ نے دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدی، اب جس کا بھائی اس کے قبضے میں ہو، یعنی جو تمہارے قبضے میں ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے کہ یہ اس کی طرف سے امانت ہے، جس کی امانت ہے اسے جواب دینا ہے۔ یعنی انسان یوں سوچے کہ فلاں نے میرے پاس یہ امانت رکھوائی ہے، اب وہ امانت جس نے رکھوائی ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، تو اسے جواب دینا ہے، یہ اس کی امانت ہے۔ تو جس کے قبضے میں ہو کوئی اس کا بھائی، یعنی اللہ کی طرف سے قبضے میں دیا گیا ہے، یہ غلام، یہ خادم، یہ نوکر، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، تو وہ شخص جو خود کھاتا ہو وہ اسے بھی کھلائے، یعنی غلام کو، اور جو پہنتا ہو ویسا ہی اسے بھی پہنایا کرے۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور جو کام ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو، یعنی غلاموں کی طاقت سے یا خادم کی طاقت سے بڑھ کر اگر کوئی کام ہو، تم اسے کبھی کوئی ایسا کام نہ کہو کہ یہ کام کرو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر کبھی تم نے کوئی ایسا کام ان کے ذمے لگا دیا کہ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہے، اب تم خود بھی ان کی مدد کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ، کہ نوکر ہے یا غلام ہے، اسے انسان نے کوئی ایسا کام کہہ دیا
کہ انسان جانتا ہے بخوبی اس بات کو کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ کام انجام دے، لیکن کہہ دیا اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ مجبور ہے، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ یہ کیا کرے گا، انکار کی مجال اسے کہاں، یہ تو نوکر ہے بیچارہ مجبور، یہ تو جیسے تیسے الٹا سیدھا جیے یا مرے، یہ تو بس اس کی مجبوری ہے کہ ہر حکم کی بجا آوری کے حاضر جناب نہ کرنا تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ایسے کسی کام کا تم خادم کو یا غلام کو حکم نہ دو جو اس کے بس میں نہیں ہے، اور اگر حکم دیا ہے تو پھر خود بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اس کی مدد کرو، اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ باب نمبر ہے 97، فرمائے کہ باب هل يعين عبده، کیا انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ اپنے غلام کی مدد کیا کرے، اس کا ہاتھ بٹایا کرے؟ یعنی اگر انسان نے اپنے غلام کو یا خادم کو کسی ایسے کام کا حکم دے دیا ہے کہ جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے، تو اب ضروری ہے یہ بات کہ انسان اس کی مدد کرے، اس کا ہاتھ بٹائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام نہیں ہے بلکہ عام روزمرہ کا کوئی کام ہے کہ جو نوکر چاکر اور غلام یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور کوئی عام سا کام ہے، معمولی کام ہے جو وہ بسہولت انجام دے سکتا ہے، تو اگر ایسے کام کا حکم دیا تو اب اس کا ہاتھ بٹانا، اس کی مدد کرنا یہ آقا کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے باوجود اگر یہ اس کا ہاتھ بٹاتا ہے تو یہ اس کی طرف سے اس غلام پر یا خادم پر بڑا احسان ہوگا اور اس کی بڑی مہربانی ہوگی، اور اللہ کے ہاں یہ اپنے اس انداز کی وجہ سے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ اس عنوان کے تحت یہ حدیث جس کا نمبر ہے 190، فرمایا عن سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا۔ سلام ابن عمرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے نقل کرتے ہوئے یوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور یہ کہ یہ جو باب ہے اس سے اس حدیث کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا کیا تعلق ہے، یہ گفتگو لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔